نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس بات کا یقینی طور پر علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، ممکن ہے کہ جو بات ہم کسی سے ذکر کر رہے ہیں وہ دنیا کی عدالت میں ثابت کرنی پڑ جائے۔ اگر دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا نہ پڑی تو پھر یاد رکھیں آخرت میں تو ہمیں وہ ثابت کرنا پڑے گی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جھوٹ، جعلی خبریں اور افواہیں پھیلانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کا دھوکہ دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس خبر کو اس کی کتنی تصدیق کرتے ہیں، کتنا ٹھوس موقف اپناتے ہیں، اور کسی بھی خبر یا کسی بھی پیغام کو ہم کسی سے ذکر کرنے یا شیئر کرنے میں جلد بازی سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نہ دانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ میں تمہیں ایک چھوٹا سا مثال کے طور پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اس چیزوں کے اوپر احتیاط اختیار کریں گے۔ کسی دانا کو ایک شخص نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، سرگوشی جو کرتے ہیں نا کانوں میں، اس انداز میں کہا، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فلاں شاگرد لوگوں کو آپ کے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو اس دانا نے کہا ہاں کیوں نہیں، مگر مجھے بتانے سے پہلے ذرا ٹھہرو، میں تمہاری بات کو ایک امتحان سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس امتحان کا نام 3 امتحانی چھلنیاں رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ چھلنیاں۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم جو کچھ مجھے بتاؤ گے وہ بالکل سچ ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہ بات کسی اور سے سنی ہے۔ تو دانا شخص نے کہا تو یوں ہوا کہ جو کچھ تم مجھے بتانا چاہتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بھی یقین نہیں ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ چلو دوسری چھلنی آزماتے ہیں، جس کا نام میں نے اچھی بات رکھا ہوا ہے۔ تم جو کچھ بھی مجھے میرے شاگرد کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کیا وہ اچھی بات ہے؟ تو پھر اس شخص نے جواب دیا بالکل نہیں، بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو پھر دانا شخص نے کہا تو گویا تم مجھے ایسی بات بتانا چاہتے ہو جو بری ہے اور تمہیں اس کے بارے میں یقین بھی نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اس شخص نے شرمندگی سی محسوس کرنی شروع کر دی، تاہم دانا نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا اچھا، ہم اپنی آخری کوشش کرتے ہیں اور اسی بات کو تیسری امتحانی چھلنی سے گزارتے ہیں، جس کا نام میں نے فائدہ رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ تم مجھے میرے طالب علم کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کیا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر دانا شخص نے کہا تو گویا تم مجھے جو کچھ بتانا چاہتے ہو وہ نہ تو صحیح اور سچی بات ہے الحمدللہ، نمبر 2 نہ ہی وہ کوئی اچھی بات ہے،
نمبر 3، نہ ہی اس کے بتانے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو تم مجھے وہ بات بتانا ہی کیوں چاہتے ہو؟ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، کاش ہمارا معاشرہ اپنی باتوں کو کسی اور کے گوش گزار کرنے سے پہلے ان کو تینوں چھلنیوں سے گزار لیا کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کیا اس کا کسی کو فائدہ ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو خدارا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئندہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ہر سنی سنائی جو باتیں ہم کرتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن پھر ہمیں وہ ثابت کرنی پڑ جائیں گی۔ اگر نہیں کر پائے تو پھر ہماری نیکیاں اس کے پلڑے میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سنی سنائی بات کو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا